بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ بئر معونہ 70 کی راہ، صحابہ کا قتل۔ اس واقعے کی مختصر تاریخ اور وضاحت یہ ہے کہ غزوہ احد سے 4 ماہ بعد بئر معونہ کا حادثہ وقوع پذیر ہوا۔ بئر معونہ بلحزیل میں مکہ اور عسقان کے درمیان ایک موضع ہے۔ وہاں کا ایک بااثر باشندہ ابو برا عامر بن مالک، جو کہ نیزوں سے کھیلنے والے کے لقب سے مشہور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے اس پر اسلام پیش کیا۔ اس نے کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ آپ کا دین سچا ہے، مگر میں اکیلا اسلام لا کر اپنی قوم کی مخالفت مول نہیں لے سکتا۔ آپ اپنے ساتھیوں کو میرے ساتھ بھیج دیں، شاید کہ وہ اسلام لے آئیں۔ پھر اس نے کوئی ہدیہ پیش کیا جو آپ نے قبول نہ کیا اور فرمایا کہ میں مشرک کا ہدیہ نہیں لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست کے جواب میں فرمایا، مجھے تمہاری قوم سے ڈر ہے کہ وہ میرے صحابہ کو کہیں نقصان نہ دیں۔ تاہم آپ نے باختلاف روایات 40 یا 70 اصحاب صفا کو، جو قاری قرآن تھے، روانہ فرمایا۔ منذر بن عمرو سعدی رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ منذر بن عمرو جو بنو سعدہ سے تعلق رکھتے تھے اور معتقل موت کے لیے آزاد کردہ کے لقب سے مشہور تھے، ان کا امیر بنا دیا۔ یہ لوگ فضلہ کرا اور سادات و اخیار صحابہ تھے۔ دن میں لکڑیاں کاٹ کر اس کے عوض اہل صفا کے لیے غلہ خریدتے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے، اور رات میں خدا کے حضور مناجات و نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح چلتے چلاتے معونہ کے کنویں پر جا پہنچے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط عامر بن طفیل کے نام، جو قوم بنی عامر کا رئیس اور ابو برا کا بھتیجا تھا، لکھوا کر حضرت انس کے ماموں حرام بن ملحان کے سپرد فرمایا۔ عامر بن طفیل اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ جب اس کو یہ علم ہوا تو وہ سلیم، عصبہ، رعل اور ذکوان وغیرہ قبائل کو ساتھ لے کر صحابہ سے جنگ کے لیے آ گیا۔ جب یہ کبار صحابہ بئر معونہ پر پہنچے تو حرام بن ملحان کو آپ کا حوالہ نامہ دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ عامر بن طفیل نے خط دیکھنے سے پہلے ہی ایک شخص کا ان کے قتل کا اشارہ کیا۔ اس کے پیچھے سے ایک نیزہ مارا جو پار ہو گیا۔ حضرت حرمہ بن ملحان کی زبان مبارک سے اس وقت یہ الفاظ نکلے، قسم ہے کعبہ کے پروردگار کی، میں کامیاب ہو گیا اور بنی عارم کو بقیہ صحابہ کے قتل پر ابھارا، لیکن عامر کے چچا ابو برا کے پناہ دینے کی وجہ سے بنی عامر نے امداد دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد فوراً ہی دشمن عامر نے باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلے بنی عامر کو آواز دی، مگر انہوں نے ابو برا کی پناہ کے پیش نظر اس کی آواز پر کان نہ دھرے۔ ادھر سے مایوس ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم کے 3 قبیلوں اسیا، عمل اور ذکوان نے اس پر لبیک کہا اور جٹ آ کر ان صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا۔ جواباً صحابہ کرام نے بھی لڑائی کی، مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف حضرت کعب بن زید نجارے زندہ بچے۔ انہیں شہداء کے درمیان زخمی حالت میں اٹھا لیا گیا اور وہ جنگ خندق تک حیات رہے۔ ان کے علاوہ مزید 2 صحابہ حضرت عمرو بن امیہ زمری اور حضرت منذر بن عقبہ بن عامر اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے جائے واردات پر چڑیوں کو منڈلاتے دیکھا تو سیدھا جائے واردات پر پہنچے۔ پھر حضرت منذر تو اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ کو قید کر لیا گیا، لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مصر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی، آزاد کر دیا۔ اس حادثے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام
عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ جب دشمن اس شہید کی لاش کی بے حرمتی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کفار کی آنکھوں کے سامنے آسمان پر اٹھا لیا۔ کفار خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر عامر بن فہیرہ کے قاتل جبار سلمی ایمان لے آئے۔ چنانچہ عامر بن طفیل نے لوگوں سے دریافت کیا، مسلمانوں میں وہ کون مرد ہے کہ قتل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ رہے آسمان اور زمین کے مابین اٹھایا گیا، یہاں تک کہ آسمان نیچے رہ گیا۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ عامر بن طفیل نے کہا، میں نے اس شخص کو قتل ہونے کے بعد خود اور خوب دیکھا کہ اس کی لاش آسمان کی طرف اٹھائی گئی کہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہی اور پھر زمین پر رکھ دی گئی۔ جبار بن سلمی جو عارم بن فہیرہ کے قاتل ہیں، وہ خود راوی ہے کہ جب میں نے عامر بن فہیرہ کو نیزہ مارا تو اس وقت ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا، فَزَدْتُ وَاللَّهِ، خدا کی قسم مراد کو پہنچ گیا۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا اور دل میں کہا کہ کیا مراد کو پہنچے۔ ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ سے آ کر یہ واقعہ بیان کیا۔ ضحاک نے فرمایا، مراد یہ ہے کہ جنت کو پا لیا۔ یہ سن کر مسلمان ہو گیا اور میرے اسلام لانے کا باعث یہ ہوا کہ میں نے عامر بن فہیرہ کو دیکھا کہ وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ ضحاک رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ کر بھیجا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، فرشتوں نے ان کے جثہ کو چھپا لیا اور علیین میں اتارے گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی لاش کو فرشتوں نے چھپا لیا اور پھر مشرکین نے نہیں دیکھا کہ وہ لاش کہاں گئی۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کرتا ہوں، یہ کہا اور ان کی چوٹی کا بال کاٹ کر ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری وہاں سے چل کر جب مقام قراقرہ میں آئے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے۔ وہیں قبیلہ بنو کلاب کے 2 آدمی بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عامر بن امیہ زمری رضی اللہ نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہو رہے تھے کہ میں نے صحابہ کرام کے خون کا بدلہ لے لیا ہے، مگر ان دونوں شخصوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے، جس کا حضرت عمرو بن امیہ زمری کو علم نہ تھا۔ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے سارا حال دربار رسالت میں بیان کیا تو اصحاب بئر معونہ کی شہادت کی خبر سن کر سرکار رسالت کو اتنا عظیم صدمہ پہنچا کہ تمام عمر شریف میں کبھی بھی اتنا رنج و صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر تک قبائل رال و ذکوان اور اسیہ و بنو لحیان پر نماز فجر میں لعنت بھیجتے رہے اور حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ نے جن 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرمایا۔